جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اب الحمدللہ تختی نمبر 13 یعنی سبق نمبر 13 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 13 کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے سمجھنے والے ہیں اور اس کی ہم اچھی طریقے سے مشق کرنے والے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب آپ ذرا تختی نمبر 13 یعنی لیسن نمبر 13 کو دیکھ لیں کہ یہ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تشدید۔ نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ نمبر 2، پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نمبر 4، نون اور میم پر تشدید ہو تو یعنی نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نمبر 5، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے ان۔ آپ کے سمجھ میں تو یہ آ گیا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اب ذرا اس کو اچھی طریقے سے اور سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں، تو یہ جو کہلائے گا کیا کہلائے گا؟ تشدید۔ کیا کہلائے گا؟ تشدید۔ اور یہ جو نشان بنا ہوا ہے تشدید کا ہے، کس کا ہے؟ تشدید کا ہے۔ کس کا ہے؟ جہاں بھی ایسا نشان بنا ہوا فوراً سمجھ جائیں کہ تشدید ہے۔ یہ کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو 1 نمبر تو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں پھر بتلا دے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس سے، یعنی جس حرف کے اوپر ایسا نشان بنا ہوا ہو وہ تشدید کہلائے گا۔ تو تشدید جب ہم ہجے کریں گے اس حرف کی تو وہ 2 مرتبہ اس کو ہم پڑھیں گے، یعنی پہلے جو ہم پڑھیں گے اس کو ایک بار پہلے حرف سے ملا کر، یعنی کہ اس سے جو پچھلا حرف ہے اس سے ملا کر اور ایک بار خود اسی کو پڑھیں گے۔ نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ کیسا پڑھا جاتا ہے وہ؟ سختی کے ساتھ۔ کیسا پڑھا جاتا ہے وہ؟ یعنی کہ جب اس کی آواز ہم نکالیں گے تو وہ سخت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نرم نہیں ہونے کی بلکہ سخت ہوگی، جیسے ابا۔ اسی طریقے سے نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، یعنی جو نون ہو بنا ہوا اس نون کے اوپر اگر کہیں تشدید آپ کو لکھی ہوئی مل جائے تو وہ اس کے اندر فوراً آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر ہم کیسے پڑھیں گے، اس کو پڑھتے وقت اس کے اندر ہم گناہ کریں گے۔ اسی طریقے سے میم کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ میم ہو بنا ہوا اس کے اوپر تشدید لکھی ہوئی ہو تو اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، جیسے ان، ام۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ ناک میں اگر ہم تھوڑی دیر آواز روکیں گے تو کیا کہلائے گا؟ گناہ کہلائے گا، جیسے ان، جیسے ویری گڈ ماشاءاللہ، ایسی ام، کیونکہ ناک کے اندر آواز جا رہی ہے۔ کیا جا رہی ہے؟ ناک کے اندر آواز جا رہی ہے، تو کیا کہلائے گا؟ یہ گناہ کہلائے گا۔ نمبر 6، گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر، یعنی جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کو کتنا کر سکتے ہیں؟ کتنا کر سکتے ہیں؟ 1 الف کے برابر کرتے ہیں اور 1 الف کے برابر ہم کریں گے، جیسے ان، ام۔ جیسے انہوں نے آگے لکھا ہے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، یعنی کہ انہوں نے یہ اس کو لکھ کر کے سمجھا دیا۔ آپ ذرا غور کریں، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، برابر کے ہیں نشان ڈال دیے۔ اب آگے آپ دیکھ لیں، اس کو تو انہوں نے الگ الگ کر کے لکھا، آگے لکھ دیا بالکل اس طریقے سے نون بنا دیا اور اس کے اوپر تشدید بنا دی، یعنی یہ جو نشان ہے تشدید کا ہے، اور اس کے اوپر حرکتیں لگا دی، یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور نون کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے۔ تو جب ہم اس کی ہجے کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق یہاں سے لے کر آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے بغیر دیکھے یاد کریں گے۔ اب آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو اچھی طریقے سے اس کی مشق کر لیں، کیونکہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر یعنی جو اس سے پچھلا حرف ہے، اور ایک مرتبہ خود اسی حرف کو جو اس کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے، جو اگر نون ہو اس کے اوپر تشدید ہو تو گناہ ہوگا اس کے اندر، اس طریقے سے میم کے اندر بھی گناہ ہوگا۔ گناہ کی مقدار 1 الف ہے۔ کتنی ہے؟ 1 الف ہے۔ سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ باقی اب یہاں سے لے کر یہاں تک میرے ساتھ آپ آرام سے اس کی مشق
کر لیں۔ ذرا آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں اس کی ہجے کرنی ہوگی تو کس طریقے سے ہم اس کی ہجے کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با، حمزہ با زر اب، با زبر با اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با اب با، اب با اب با اب با۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کر آپ یہاں تک خود ہی ہجوں کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے، یعنی ہجے کر کے آپ خود ہی بھی اس کی پڑھ لیں گے میرے ساتھ۔ اب ذرا آپ جو ہے نا رواں سے اس کو پڑھ لیں، آپ اس کی رواں کے ساتھ اچھی طریقے سے مشق کر لیں۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اب أبا اب إبا اب أبا ابی أبي ابی إبي ابی أبي ات أتا ات إتا ات أتا اتی أتي اتی إتي اتی أتي اج أجا اج إجا اج أجا اجی أجي اجی إجي اجی أجي ابن أبا ابن إبا ابن أبا ابن أبي ابن إبي ابن أبي ببن 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 تبن 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 إبي تبن تبن جبا 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 جبی جبي جبی جبي جبی جبي فع فعا فع فعا كوي كوي توا توا سجي سجي عدى عدا حظو حظو حيا حيا علي علي إياك إياك يظن، يظن کیونکہ نون کے اوپر کیا آ گئی؟ تشدید آ گئی۔ اب اس کے اندر کیا کریں ہم؟ گنہ۔ یظن يظن ثم، اسی طریقے سے میم کے اوپر تشدید ہے تو کیا ہوگا؟ گنہ۔ ثم سیرت سعرت عطلت۔ ہجے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ حمزہ طا پیش عط، طا زیر تی عطی، لام تا زبر لت عطلت۔ اس طریقے سے آپ کو ہجے کر کے پڑھنا ہے اور آپ خود ہی بھی اس کی ہجے کر لیں گے۔ مجھے امید ہے باقی آپ اچھی طریقے سے اس کی آپ مشق کریں گے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا یہ ہے چند مثالیں باقی زبانی مشق کرائیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں صرف چند مثالیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتلا دی، باقی تو آپ زبانی مشق کرائیں، ہر ایک حرف کو تمام حرفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہیں، یعنی جب بچے کے یاد ہو جائیں تو آپ اچھی طریقے سے ان کا امتحان لیتے رہیں۔ باقی مجھے امید ہے کہ آپ کے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اچھی طریقے سے اس کی مشق کر کے لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔